مراد آباد کے مدرسوں کے بچوں کو لا کے قبر پہ بٹھا دے اور تو نے کبھی قرآن پڑھا نہیں؟ آج جو مسلمان پریشان ہے، مسلمان پیٹا جا رہا ہے، مسلمان گھسیٹا جا رہا ہے، مسلمان ذلیل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ کمانے سے یہ آفتیں نہیں جائیں گی، امیر بننے سے یہ آفتیں نہیں جائیں گی، رب کو راضی کرنے سے یہ آفتیں جائیں گی۔ ہم نے دنیا داری کا راستہ پکڑ لیا، اسے چھوڑ کے دینداری کا راستہ پکڑنے سے یہ آفتیں جائیں گی۔ اس کا علاج مالداری نہیں، مصطفیٰ کی وفاداری ہے۔ اس کا علاج ترقی جو ہے دنیا میں کرنا نہیں، ترقی دین میں کرنا ہے۔ آج بھی مسلمان اپنے راستے پہ آ کے اپنے رب کو منا لے، کرم کی ایسی بارش ہوئے گی کہ مسلمان پھر مالا مال ہو جائے گا۔ بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا؟ مجھے آپ خود بتائیے، آپ مجھے خود بتائیے، ایک میت کو چھوڑ دو، بس میت صرف میت کو، میت میں تو شریعت یاد آتی ہے بہت زیادہ۔ او بھئی کفن کتنا کٹے گا، او بھئی کیسے کٹے گا، سب مفتی بنے ہوتے ہیں اس وقت۔ او بھئی تختے کدھر سے لگیں گے، او بھئی بیری کی ڈالی ضرور لا، جب تک قبر پہ مٹی نہیں ڈال رہا جب تک کہ بیری کی ڈالی نہیں آ رہی ہے۔ امام صاحب بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ارے بھائی دفن ہو گیا، پٹلے لگ گئے، اگر نہیں مل رہی ہے تو مٹی نہیں، بیری کی ڈالی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا یار؟ اگر نہ ہے بیری کہیں تو نہیں، گاؤں میں سے ڈھونڈ کے لاؤ، بھائی بیری کی ڈالی لگے گی۔ اب تجھے بڑی شریعت یاد آ رہی ہے، اب ڈالی بھی نہیں بھول لیا، یا لوگوں کے گنے چرا چرا کے کھا گیا، لوگوں کے آلو چرا چرا کے کھا گیا، کسی کے کھیت میں ہری مرچ شملہ نہیں چھوڑی، اب بیری کی ڈالی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ مسلح کہاں ہے، جا نماز کہاں ہے، امام نماز پڑھا گا، اب جا نماز ڈھونڈی جا رہی ہے، اگر کہیں رہ گئی تو رومال بچھا کے نماز پڑھا دو، جب بھی ہو جائے گی، اور وہ نہ بچھاؤ تب بھی ہو جائے گی۔ مگر اجی ایسی شریعت، پھر تو تم دیکھو ایسے ناخون میں کو نکالتا، ایسے ناخون میں کو جس کا کوئی جواب نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تختے بھی بیری کے لاؤ، تو نے نماز نہ پڑھی ہے، تختے بیری کے نا سونے کے بھی ڈال دے، کسی کام کے نہیں ہے۔ واہ واہ، صحیح بات ہے، بہت اچھی بات۔ تختے بیری کے ہونے چاہیے۔ قرآن کی پیٹی رکھو مسجد میں، اور لوگ بٹھا لو قبر پہ نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے، مدرسے کے بچوں کو پریشان کر رہا۔ اگر مدرسے کا آدمی، مدرسے کا مدرس اور مدرسے کا جو ناظم اعلیٰ اگر قبر پہ بچے نہ بٹھا لیں تو چندہ ختم۔ اور تو نے بھی کبھی زندگی میں قرآن پڑھا تھا؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں کا آواز نہیں کھینچ رہا، میری دور سے رہا، سمجھ لو۔ پورے ضلع مراد آباد کے مدرسوں کے بچوں کو لا کے قبر پہ بٹھا دے اور تو نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، قرآن پہ عمل کیا نہیں، قرآن کے خلاف کام کر کے گیا، حرام کھا کے گیا، جھوٹ بول کے گیا، لوگوں کے حق مار کے گیا، تو کسی بچے کا پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ پھر تو سب امیر یہی کام کیا کرے، بدماشیاں کریں اور ایک ایک بچے کو 1-1 لاکھ روپے دے کہ 1 سال تک قرآن پڑھنا میری قبر پہ۔ بھائی کہ بیری کی ڈالی، اب یہ مٹی ڈالنے تیار نہیں جب تک کہ بیری کی ڈالی۔ ارے بھائی بیری کی ڈالی نہیں مل رہی، جب بھی مٹی ڈال دے، کوئی ضروری ہے؟ عہد نامہ اگر نہیں آیا قبر میں تو روکے رہو، آدھا گھنٹہ رکا ہوا ہے جنازہ عہد نامے کے چکر میں۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر زوال کے وقت میں بھی جنازہ تیار ہو تو زوال کے وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھ کے درادے کو دفن کرے، روکا نہ جائے۔ یہ حکم ہے، زوال کے وقت کا بھی خیال نہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عہد نامہ رکھ دو، ٹھیک ہے، برکت کے لیے رکھا جا سکتا، مسئلہ بتا رہا ہوں میں، ناجائز نہیں ہے، برکتاً رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک، لیکن عہد نامہ اگر نہیں مل رہا تو اس کے دفن میں کوئی کمی نہیں آئے، اس لیے کہ قبر میں عہد نامہ کام نہیں کرے گا، اعمال نامہ کام کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟
اعتنامہ نہیں کام کرے گا قبر میں، ایمان نامہ کام کرے گا۔ حضرت فاطمہ کو جب قبر میں رکھا جا رہا ہے، مٹی ڈالنے والے کہہ رہے ہیں او قبر تیرے اندر حسین کی ماں آئی ہے، تیرے اندر علی کی بیوی آئی ہے، تیرے اندر مصطفیٰ کی بیٹی آئی ہے، تیرے اندر جنتی عورتوں کی سردار آئی ہے۔ آواز آئی او مٹی دینے والوں، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں نامہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ صرف مرنے میں شریعت یاد آئی۔ میری تقریر تو اب شروع ہوئی اور کچھ لوگ اٹھ کے بھاگ گئے، یہ کیسے لوگ میدان چڑھ گئے؟ ہاں نہیں بات صحیح ہے مگر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آگے آؤ آگے آؤ، پیچھے والے آ جائیے، موڈ بنے گا انشاءاللہ، آ جائیے۔ آپ مجھے اونا پونا مقرر سمجھ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں تو گلا گرم ہوتا ہے۔ جی جی ہاں اونا پونا نہ سمجھیں سنیں آپ۔ ہاں آپ محبت سے بیٹھیں، میری ماں بہنیں سننی ہیں وہ بیٹھیں، افضل بھائی بھائی محبت سے سنیں ذرا، توجہ کریں ذرا۔ ہاں نہیں آ گئے یہ سب لوگ، یہ جتنے بچے ہیں سب پکے پکے ہیں، دیسی گھی۔ جو کچی لکڑی ہوتی ہے نا اوپر اوپر کی، اسے گھن کھا جاتا ہے، جو اندر کی راچ رہتی ہے نا وہ بجی رہتی ہے۔ ہاں انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں شریعت آواز بھی بڑھا دو اور بڑا خوشک بول رہا میں ہے نہیں، آواز تھوڑا سا خوشک بول رہا، ذرا صحیح کر دو یہ، اور 1 گھنٹہ بڑا بے رونق سا آواز ہے، تھوڑا سا آواز میں نا اس کی وہ پیدا کر دو، تھوڑی سی رونق۔ ہاں میرے بھائی ذرا توجہ فرمائیں، شریعت کبھی یاد آئی؟ مرنے کے بعد، ہے نا؟ جب یاد آئی مولانا کو بلاؤ، مفتی کو بلاؤ، مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، ہے نا؟ انہیں تیجے میں کھلاؤ۔ بھائی مدرسے کے بچے تیجا کھانے نہیں ہیں، تیرا 10واں کھانے نہیں، انہیں شادی میں بھی کھلایا کرو، ہے کہ نہیں؟ تیرا تیجا 10واں کھانے نہیں ہیں، انہیں شادی میں بھی کھلایا کرو۔